اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان بسم اللہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منجہن انیل عیوب عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ادھورا کام سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھے جائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے وغیرہ، چلنے چلانے، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے عطر لگانے، بیان کرنے نعت شریف سنانے، جوتی پہننے امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جب کہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔ جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالی کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح ہر چیز رکھتے اٹھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ عزوجل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بسم اللہ درست پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکے۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ، لہذا جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف بسم اللہ کہہ لے تب بھی درست ہے۔ کھلبلی مچ گئی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، اور اللہ عزوجل نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 19 سورۃ النمل کی 30ویں آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی، جو کہ 2 سورتوں میں کے مابین فاصلے کے لیے اتاری گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کی با کی
جماعیت اللہ عز و جل نے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائی جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 50 صحیفے حضرت سیدنا شیش علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، 30 صحیفے حضرت سیدنا ادریس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، 10 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات شریف اتارنے سے قبل نازل ہوئے۔ نیز یہ 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی۔ پہلا تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر، دوسرا زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر، تیسرا انجیل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور چوتھا قرآن مبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ان تمام کتابوں اور جملوں صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون اس کے حرف ب میں موجود ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل سے ہی ہے، اور جو کچھ ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل ہی سے ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسم اعظم حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان سرور ذیشان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ کے محبوب دانے غیوب منجہل انیل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسی ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی پتلی اور سفیدی میں ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرضوان مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل کے کن یعنی ہو جا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے
متعدد واقعات ملتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ٹیڑھی ناک ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے مدنی نتول اولیاء ملتان شریف میں واقع نستر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے قبل عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سلطان و بھرے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے بارگاہ خدا بندی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل، دعوت اسلامی کی مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑھی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ سیکھنے سنت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، لینے کو برکت قافلے میں چلو، پاؤ گے راحت قافلے میں چلو۔ ٹیڑھی ہو ہڈیاں ہوگی سیدھی میاں، درد سارے میٹے قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے، اور پھر راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے، وہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خاں علیہ رحمت الحنان احسن البیاد صفحہ نمبر 57 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 23واں ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء علماء کی مجالس یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ اس ادب کے حاشیے میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، جب رب عز و جل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ نعت بیریاں، یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بھر صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔